بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قائل خلائقه أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم المهاجرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صلوات بمناسبة میلاد مسعود سید الانبیاء علیہ السلام اور ان کے نائب برحق امام جعفر صادق علیہ السلام سب اشان نبوت و رسالت و ولایت و امامت کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. خدا نے ہم سب کو یہ مبارک دن نصیب فرمائے اور اس دن کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق نصیب مرحمت فرمائے. میرے بھائیوں یہ مسلمات سے ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سید الانبیاء ان کے بھی نبی ہیں اور سردار ہیں. سید الانبیاء بھی حضرت کا لقب ہے, امام الانبیاء بھی حضرت کا لقب ہے, یعنی انبیاء کے امام. علامہ علی ندوی الرحمن جو پاک و ہند کی سرزمین کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ, پہاڑ تھے علمی حوالے سے. انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ جتنے انبیاء ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عظمت ہے. حضرت کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے, یعنی نبیوں کے بزرگ. اور رتبہ کہاں تک پہنچا, خلیل الرحمن بنے. خلیل الرحمن یعنی اللہ کے دوست. خلیل دوستی, خلت دوستی کا معنی دیتا ہے ہماری زبان میں. بڑا رتبہ ہے اللہ کا خلیل بننا. لیکن تعریف فرماتے ہیں خلیل اپنی جگہ پہ, لیکن اس سے بڑھ کے ہے حبیب کا رتبہ. سب انبیاء میں عظیم ہستی خلیل الرحمن ہے. لیکن فرمانے لگے ہماری لغت اردو باوجود اس کے کہ اردو ہے لیکن پھر بھی اس میں بڑی کمی ہے. ہم خلیل کا معنی بھی دوست کرتے ہیں, حبیب کا معنی بھی دوست ہی کرتے ہیں. لیکن فرمانے لگے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. خلیل وہ دوست ہوتا ہے جو آپ کو چاہتا ہے, آپ سے تعلقات بڑھانا چاہتا ہے, آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے. حبیب وہ ہوتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. خلیل الرحمن اور دونوں دوستوں میں بڑا فرق ہے. ایک راجہ ریاض صاحب کا خلیل ہے جو انہیں پسند کرتا ہے
راجہ صاحب نے گھر بنایا، ماشاءاللہ بڑی ٹاؤن میں کوٹھی بنائی. یہ خلیل بیچارہ کہے گا راجہ صاحب سنا ہے آپ نے بڑی کوٹھی بنائی ہے، ذرا مجھے بھی دکھا دیں. تو راجہ صاحب کہے گے میرے پاس ٹائم نہیں. لیکن جن سے یہ دوستی کرتے ہیں ان کو خود جا کے کہیں گے کہ جناب میں نے گھر بنایا ہے، ذرا قدم رنجا فرمائیں. اس کو خود کہہ رہے ہیں کہ آؤ قدم رنجا فرماؤ. خلیل جو ان سے محبت کرتا ہے اسے کہہ رہے ہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اب جس سے یہ محبت کرتے ہیں اس کو کہیں گے کہ آؤ میرے گھر میں قدم رنجا فرماؤ، اگر سواری نہیں ہے تو سواری کا بھی انتظام کر دیتا ہوں، ذرا آپ تشریف تو لے آئیں. علامہ علی نقی علیہ رحمہ کہتے ہیں خداوند عالم نے بھی خلیل کے ساتھ اسی قسم کا برتاؤ کیا ہے اور حبیب خدا کے ساتھ بھی اسی قسم کا برتاؤ کیا ہے. جب خلیل الرحمن کہتے ہیں کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ خدایا مجھے دکھا تو صحیح کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. اب خلیل دیکھنا چاہتا ہے، جواب کیا ملتا ہے؟ اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں لائے؟ اولم تؤمن کا جواب عجیب ہے کہ کیا ابھی تک ایمان نہیں لائے جناب خلیل؟ کہا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو لایا ہوں، اطمینان نہیں ہے. خلیل الرحمن تو کہتے ہیں اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن سبحان اللہ اس علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ہم قائل ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں. وہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لو کشف الغطا مزددت یقینا، اگر پردے ہٹ بھی جائیں اطمینان اتنا ہے کہ اضافہ ممکن ہی نہیں. تبھی تو فرماتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. خلیل کے ساتھ یہ رویہ ہے اولم تؤمن، لیکن جو حبیب ہے اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. کتنا پاک ہے وہ خدا جس نے رات کے وقت سیر کرائی اپنے ایک بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اس لیے لنریہ من آیاتنا، تاکہ میں اس کو اپنی نشانیاں دکھا دوں. خلیل کہتے ہیں نشانی دکھا. جواب ملتا ہے اولم تؤمن، کہ ابھی تک ایمان نہیں لائے. ادھر تقاضا نہیں ہے، خود کہتا ہے کتنا پاک ہے وہ اللہ جس نے سیر کرائی اپنے ایک بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے لے کر انتہائی نقطہ سجود تک. مسجد اقصی کا معنی میں نے یہ جو کیا ہے کہ انتہائی نقطہ سجود، سوائے علامہ علی نقی علیہ رحمہ کے مجھے اور کسی کتاب میں نہیں ملا. فرماتے ہیں یا مقصد اقصی سے مراد یہ فلسطین والی مسجد نہیں ہے، اس مسجد اقصی سے مراد انتہائی نقطہ سجود ہے جہاں عبد ہوتے ہوئے کوئی پہنچ سکتا ہے. زہرا کا بابا وہاں پہنچا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. لنریہ من آیاتنا، ہم اس کو کچھ اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ جو مسئلہ معراج پیغمبر ہے اس میں ڈھیر ساری لے ہے. علماء کرام کی کتابوں میں اعتراضات ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ معراج جسمانی نہیں ہوئی بلکہ روحانی ہوئی. سید الانبیاء خوابوں میں گئے، عرشوں سے ہو کے آ گئے
نہیں ہے. یہ اس بزرگ عالم دین کی بات ہے. تعریف فرماتے ہیں کہ بندے خدا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم معراج کے قائل کیوں ہوئے ہو؟ کس نے تمہیں کہا کہ معراج سید الانبیاء میں عقیدہ رکھو؟ جواب یہی ملے گا نا کیونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، قرآن میں ذکر ہے معراج کا. بس معراج پہ ایمان ہونا چاہیے. موصوف تعریف فرماتے ہیں اگر قرآن میں تذکرہ ہے اور اس وجہ سے تو معراج پہ عقیدہ رکھتا ہے تو پھر اس طرح رب اس طرح قرآن کہتا ہے، پھر تیری اپنی مرضی کا اس میں دخل نہیں ہوگا بلکہ قرآن کے مطابق عقیدہ رکھنا ہوگا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، کتنا پاک ہے وہ خدا جس نے اپنے ایک عبد کو سیر کرائی. عبد عین بادال عبد کو سیر کرائی. مرحوم تعریف فرماتے ہیں کہ کوئی لغت اٹھا کے دیکھ لو عبد کا معنی کیا ہے. اگر عبد کا معنی روح ہے تو بات تیری ٹھیک. اگر عبد روح اور اس قسم کے مجموعے کو کہا جاتا ہے تو پھر قول شیعہ برحق، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، کوئی لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو عبد اسی کو کہا جائے گا جس میں جسم بھی ہے اور ساتھ روح بھی ہے. کیونکہ اگر یہ جسم ہو تو یہ کس طرح ممکن ہے جائے عرشوں پہ؟ آسمانوں اور خلاؤں کو پھاڑتا ہوا یہ جسم، انسانی جسم، یہ کس طرح پہنچے گا وہاں پہ؟ وہ تو ڈھیر سارے خلا ہیں جہاں سے گزرنا ہی بڑا مشکل ہے، تو ایک عادی جسم وہاں پہنچ نہیں سکتا. یہ بھی علامہ نے تعریف فرمایا کہ بندے خدا یہ اعتراض اس وقت تھا کہ جب وہ بشر ہوتے ہوئے جاتے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ نبی بشر ہوتے ہوئے گیا ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے اللہ اللہ ہوتے ہوئے لے گیا ہے. تو کیا اللہ کی قدرت میں بھی کوئی شک ہے؟ ان اللہ اگر بشر ہوتے ہوئے جاتا تو پھر تیرے اعتراضوں کی کوئی گنجائش تھی کہ بشر ہوتے ہوئے کیا نہیں ہے، وہ خالق ہوتے ہوئے لے لیا ہے. تو اس کی قدرت کاملہ میں تو کسی کو شک نہیں ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے ایک عبد کو سیر کرائی. اور روٹ بھی بیان کیا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پہنچتا کہاں ہے؟ الی المسجد الاقصی، انتہائی نقطہ سجود. وہاں تک سید الانبیاء پہنچے. اور آپ جانتے ہیں میرے بھائی اور بزرگوں، پیغمبر خدا جناب ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے تھے کہ رات کے وقت جبرائیل امین آئے. اب سید الانبیاء سو رہے ہیں، اب جگایا کس طرح جائے؟ تاریخ یہی کہتی ہے کہ جناب جبرائیل نے اپنے پروں کو سید الانبیاء کے پیروں سے مس کیا. اب خود اندازہ لگائیں، جبرائیل استاد ملائکہ ہے، لیکن کیا ہے عظمت پیغمبر خدا؟ استاد ملائکہ اپنے پروں کو زہرا کے بابے کے پیروں سے مس کرنا. خدا بند عالم نے جو سواری بھیجی ہے جس کا نام ہی براق ہے، اس پہ حضرت سوار ہوئے اور تشریف لے کے جا رہے تھے تو تاریخ میں یہ جملہ ملتا ہے کہ ایک سرزمین ہے جہاں پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے. پوچھا پیغمبر خدا نے کہ جبرائیل یہ کون بیٹھا ہے؟ کہا یہ شیطان ہے. ادھر کیوں بیٹھا ہے؟ اس علاقے کے لوگ جو بعد میں آئیں گے ان کو گمراہ کرنے کی تدبیریں سوچ رہا ہے. جب جبرائیل نے یہ کہا پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا قوم قوم یا ابلیس، ابلیس یہاں سے اٹھ جا اور تباہ ہو جا. نبی آدم کا قوم کہتا تھا آج بھی وہ سرزمین قوم موجود ہے. یہاں جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کا
مرکز ہے، اور قوم کا نام قوم شب معراج سید الانبیاء کے کہنے سے پڑا۔ ورنہ قوم تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تو عربی کا لفظ ہے، اور ایران میں تو عربی نہیں ہوتی، فارسی ہوتی ہے۔ یہ لفظ قوم بتاتا ہے کہ سید الانبیاء نے اس وقت سے جبریل ابلیس کو وہاں سے دفع کر لیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت تک یہی قوم ہوگا جہاں سے اسلام کی ترویج ہوگی، اور وہ روایات بھی موجود ہیں کہ امام زمانہ کے یار و انصار زیادہ قوم سے ہوں گے، قوم کی سرزمین سے۔ اور ہمیں فخر ہے کہ بحمداللہ قوم آج مرکز تشیع تو کیا مرکز اسلام ہے۔ وہاں شیطان کو سید الانبیاء نے پہلے ہی ٹھوکر مار کے اٹھا دیا تھا۔ وہاں شیطانی طاقتوں کی طاقت نہیں ہے کہ اس نظام کو بدل سکے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ سید الانبیاء کی سواری چلی، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے آسمان پہ جب پہنچی، ملائکۃ اللہ نے استقبال کیا۔ سارے انبیاء کے روح مقدس وہاں موجود تھے۔ سارے انبیاء بیت المعمور کے پاس ہیں، اور بیت المعمور سیدھا خانہ کعبہ سے اوپر عرش والوں کا قبلہ ہے۔ اسی طرح جس طرح روح زمین پہ سرزمین مکہ پہ ہے، وہاں سارے انبیاء کے ارواح استقبال کے لیے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام خود بلفظ نفیس موجود ہیں۔ استقبال ہوا، استقبال کے بعد حکم ہوا، میرے حبیب ان کو ذرا نماز پڑھاؤ۔ 2 رکعت نماز سید الانبیاء نے وہاں پہ پڑھائی۔ ابراہیم نے اذان کہی، روایات یہی کہتی ہیں جو اذان بیت المعمور پہ دی گئی اس میں حی علی خیر العمل موجود تھا، اور جو اذان میرے بھائیوں مقام خم خدیر پہ دی گئی اس میں بھی حی علی خیر العمل تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ لوگوں کو محنت کر کے یہ جملہ نکالنا پڑا، کیونکہ بیت المعمور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو روایت یہ کہتی ہے وہاں بھی مولا متقیان کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ کیونکہ جب نماز پڑھائی گئی نا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ عیسیٰ روح اللہ کتنی عظمت والا ہے، پہلے محمد کے پیچھے بھی پڑھ رہا ہے، آخری محمد کے پیچھے بھی پڑھے گا۔ یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ چنانچہ جب نماز پڑھائی گئی، اب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ میرے حبیب ان سے ذرا پوچھ تو صحیح، یہ جو رسول اور نبی بیٹھے ہیں کہ ان کو کن شرائط کی بنیاد پر ان کے سر پہ تاج نبوت اور رسالت سجایا گیا؟ میں نے روایت میں پڑھا ہے، مولا متقیان فرمانے لوگوں علی کو ان آیات کا بھی پتہ ہے کون سی مکہ میں نازل ہوئی ہیں، کون سی مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، کون سی غاروں میں نازل ہوئی ہیں، کون سی صحراؤں میں نازل ہوئی ہیں۔ علی کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون سی زمین پہ نازل ہوئی ہے، کون سی آیت آسمانوں پہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَاكَ، یہ وہ آیت ہے جو چوتھے آسمان پہ نازل ہوئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ جشن میلاد مصطفیٰ۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ میرا حبیب ان سے پوچھ تو صحیح جو تم سے پہلے رسول ہیں، نبی ہیں، کہ ان کو نبوت اور رسالت کی شرائط میں دی گئی۔ سارے انبیاء کی ارواح مقدس مل کے یہ جملہ کہا بشہادت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وان علی ولی اللہ۔ ہم نے گواہی دی تھی اللہ کی توحید، سید الانبیاء کی رسالت اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی دی۔ تب تاج رسالت سر پہ کھڑا گیا، پھر گئی حضرت کی سواری 5ویں 6ٹھے 7ویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا پر جب پہنچی میرے بھائیوں
چھوڑ دیا، اب مجبوری ہے، لو بلوت انگلتن فاترکتو، ایک بورا برابر بھی آگے جاتا ہوں تو میرے پر جل جاتے ہیں، جہاں جبرائیل نہیں جا سکتا وہاں سید الانبیاء کی نالین بھی پہنچی۔ تاریخ شاہد ہے میرے بھائی اور بزرگوں کہ حضرت نے وہاں پہ جوتے اتارنے کی کوشش کی، ارشاد ہوا میرے حبیب کیا کر رہا ہے؟ خدایا میرا بھائی موسیٰ تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے کوہ طور پہ آیا تھا، تیری ذات نے کہا تھا یا موسیٰ فخلن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ جوتوں کو اتار دے، تو مقدس وادی طویٰ میں ہے، وہ تو دنیا کی وادی تھی، بے شک مقدس تھی، آپ نے جوتے اتروا لیے تھے، یہ تو سدرۃ المنتہا ہے، آگے عرش معلیٰ ہے، میں نے چاہا پہلے ہی اتار دوں، خدایا مجھے کہنا نہ پڑے۔ ارشاد ہوا وہ موسیٰ تھا، تو محمد ہے، نعلین کے ساتھ آؤ۔ میرے بھائیو اتنے قریب چلے گئے کہ کعبہ قوسین کی منزل پہ پہنچے، سید الانبیاء باتیں ہوئی، راز دکھائے گئے، آیات اور نشانیاں دکھائی گئی، صلوات پڑھیں حضرت کی ذات پہ۔ اس کے بعد حضرت کہتے ہیں کہ میں نے جنت کا بھی نظارہ کیا، جنتیوں کا بھی کیا، جہنم میں بھی دیکھا، اور ایک روایت ہے کہ حضرت جہنم کے دروازے سے کھڑے تھے یا گزر رہے تھے، ایک دھڑام کی آواز آئی۔ سید الانبیاء نے پوچھا جبرائیل یہ صدا کیسی ہے؟ دروغہ جہنم سے پوچھتے ہیں، دروغہ جہنم کہتا ہے کہ 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے پتھر گرایا گیا تھا، آج اس کی تہ میں جا کے پہنچا ہے۔ اس لیے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اتقوا النار قعرها بعید بعید، او مومنو اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس کی گہرائی بہت دور کی گہرائی۔ پھر کہا میں نے جنت کا بھی نظارہ کیا، رأیت مکتوبا علی باب الجنہ لا الہ الا اللہ محمد حبیب